دوستان محترم، وحدت کیا ہے؟ وحدت کیا ہے؟ وحدت کہتے ہیں ایک ہو جانے کو، ایک ہونے کو۔ اب ایک ہونا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا کسی ایک نظریے پر متفق ہو جانا اور پھر اس نظریے کے استحکام کے لیے، فروغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ایک ہونے کی علامت ہے۔ ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک ہو کر چلتے ہیں، اکٹھے ہو کر چلتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ وہی لوگ اگر تتر بتر ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ ہر طرح کے مقاصد کے حصول کے لیے وحدت ضروری ہوتی ہے، ایک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور ادیان کے لیے، ادیان کے قیام کے لیے بدرجہ اتم ایک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ادیان کی اقامت نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام بھی ایک دین ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے پیروکار وحدت اختیار کر کے رہیں، اور جس سختی کے ساتھ اسلام نے وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم دیا ہے، شاید ہی کسی اور دین نے دیا ہو۔ اسلام کے اصول وحدت کے حوالے سے بہت سخت ہے۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ اس کی وحدت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہو جائے تو گویا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ الگ کیوں ہو جائے؟ اگر وہ اسلام سے اختلاف کر بیٹھے، اس جماعت سے اختلاف کر بیٹھے اور الگ ہو جائے تو گویا وہ اسلام سے الگ ہو گیا۔ اب اس کے لوٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ توبہ کرے، پھر واپس لوٹ آئے، تب اس کا یہ دعوی اسلام قابل قبول ہوگا۔ تو توبہ کی گنجائش ہے، لیکن باہر رہ کر دعوی اسلام تو رکھ سکتا ہے، مسلم نہیں ہے۔ اسے باہر طور جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، یہ وحدت کا اصول ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم اس قرآنی تصور وحدت کو بھول گئے۔ ہم نے بے شمار جماعتیں بنا ڈالیں، بے شمار فرقے بنا ڈالے، اپنی اپنی وحدتیں قائم کر لیں، اپنی اپنی امتیں قائم کر لیں، ایک امت کو ہزارہا امتوں میں تقسیم کر دیا، ایک جماعت کو ہزارہا جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ جس چیز سے منع کیا گیا تھا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے وہی کیا۔ جس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے اس سے انحراف کیا۔ جس کے کرنے کا حکم تھا اس سے انحراف کیا، جس کے نہ کرنے کا حکم تھا وہ کیا۔ اور آج بھی
ہمیں اس بات پہ کوئی دکھ نہیں، ہمیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ ہم نے وحدت کو ترک کر رکھا ہے اور ہم قیام وحدت کے لیے نئے نئے تصورات پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔